السلام علیکم ویورز، صحت زندگی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ طرز زندگی جو موٹاپے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو عمل میں مددگار غذائیں، جس میں حدیث پاک کا مفہوم تفصیل سے بتایا ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ تفصیلات جاننا چاہیں تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آئیے اب اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے وقتوں میں ہم نے اپنے جسم سے کام لینا انتہائی کم کر دیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں ہمارا جسم اس کھانے کو اپنے اندر توانائی کی صورت میں محفوظ کر لیتا ہے، اور جب ہمارا جسم حرکت میں ہوتا ہے تو اس توانائی کا استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں یا کھانے کے بعد اپنے جسم کو حرکت میں نہیں رکھتے تو وہی کھانا ہمارے جسم میں اضافی چربی کی صورت میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم موٹاپے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ موٹاپے کو تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور جب موٹاپا بڑھ جائے تو موٹاپا اپنے ساتھ دیگر کئی بیماریاں لے آتا ہے۔ اپنی غذا کا خاص خیال رکھیے۔ کھانے کے بعد فوراً ہی سست نہ پڑ جائیے، نہ ہی سوئیے، کہ اس سے ہمارا میٹابولک سسٹم سلو ہو جاتا ہے اور وہ کھانا ہمارے جسم میں توانائی کی بجائے اضافی چربی بڑھاتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں اچھی غذاؤں کا انتخاب کیجیے۔ غیر معیاری پروسیسڈ فوڈ، فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمز، میٹھی اشیاء اور الکوہل کا زیادہ استعمال کرنے سے گریز کیجیے، کہ یہ جسم میں ہارمونز کا توازن بگاڑتے ہیں اور ہمارے نظام تولید کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ان غذاؤں سے بانجھ پن میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹاپے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری، بلڈ پریشر، میٹابولک سنڈروم، گردے کی بیماری اور ہائی کولیسٹرول کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزاریں تو ہمیں اپنے جسم کو حرکت میں رکھنا ہوگا۔ صبح شام کی ہلکی ورزش، تھوڑی سی ایکسرسائز، یوگا یعنی کہ مراقبہ، گہری لمبی سانس لینا، روزانہ نہانا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اچھے کھانوں کا انتخاب کرنا اور کم کھانا، وقفے وقفے سے کھانا ہمیں صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ رات کو وقت پر سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ہمارے جسم کے ہارمونز کا توازن برقرار رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سے مسئلے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جب ہارمونز کا توازن بگڑتا ہے تو ہمیں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دماغی بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں، یعنی کہ ڈپریشن میں چلے جانا، اوور تھنکنگ، اعصابی تناؤ، ذہنی دباؤ، اس طرح کی بہت سے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم پریشانی کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو لمبے عرصے تک ایک صحت مند زندگی کا لطف لے سکیں گے۔ زیادہ پریشان ہونے اور زیادہ سوچنے سے بھی ہمارے ہارمونز کا توازن بگڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جسم پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سے لوگوں کو دست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کچھ لوگ ہارمونز کے توازن بگڑنے سے موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ دبلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں تو ہمارا جسم آکسیٹوسن ہارمون خارج کرتا ہے، جو کہ ہماری باڈی کو یعنی جسم کو ریلیکس کرتا ہے، یعنی وہ اشارہ دیتا ہے جسم کو کہ وہ بالکل ٹھیک حالت میں رہیں۔ لیکن جب ہم زیادہ پریشان رہتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں، تو ہمارا دماغ وہ ہارمون پروڈیوس کرنا ختم کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مزید
پریشانیاں، مزید بیماریاں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ زیادہ پریشان رہنے اور زیادہ سوچنے سے سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اور سماعت پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ نظر کی کمزوری کا شکار نظر آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو سننے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پریشانی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو یقیناً احتیاط اور علاج، ان دونوں طریقوں کو اپنا کر آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ پریشانی لینے کی وجہ سے ہمارے جسم کے جوڑ بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جوڑوں میں اکثر درد رہتا ہے۔ سر درد آج کل عام ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ذہنی تناؤ ہے، لہٰذا ہمیں ذہنی تناؤ، پریشانی اور زیادہ سوچنے سے خود کو بچانا ہے۔ سستی اور تھکاوٹ آج کے وقت میں عام ہو گئی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہم اپنے جسم کو حرکت میں نہیں رکھ پاتے۔ اس کا واحد حل پانی کا زیادہ استعمال ہے۔ اپنی خوراک میں فائبر اور پروٹین کو شامل کیجیے۔ دن میں 4 سے 5 دفعہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیے۔ ناخنوں کو اچھی طرح دھوئیے، اس سے سستی تھکاوٹ میں کمی آتی ہے۔ جسم میں اگر آکسیجن کی کمی ہو جائے تو ہمارا جسم دکھتا ہے، یعنی کہ درد کرتا ہے۔ اگر جسم میں درد ہو تو گہرے لمبے سانس لیجیے تاکہ آکسیجن کی سپلائی بہتر طریقے سے ہو۔ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جائیے، اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، اور اگر کھڑے ہیں تو چلنا شروع کر دیجیے۔ اپنے جسم کی پوزیشن کو بدلتے رہیے، اس سے آکسیجن کی سپلائی جسم میں اچھی ہوتی ہے۔ اگر خون کی سپلائی یعنی کہ خون کی فراوانی جسم میں صحیح سے نہ ہو رہی ہو تو بھی ہمیں جسم کے مختلف حصوں میں دردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ورزش کیجیے، ہلکی پھلکی چہل قدمی کیجیے، گھر کے چھوٹے موٹے معمولی سے کام کیجیے، روزانہ نہائیے، اپنے جسم کا مساج کیجیے۔ گرم پانی سے نہانا بہت اچھا مساجر ہے، اس سے جسم کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، سستی، تھکاوٹ، درد وغیرہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت کے تمام مسائل سے چھٹکارا پائیں تو اپنی خوراک میں انجیر کا استعمال شروع کیجیے، کہ حدیث پاک میں بھی انجیر کے بہت فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ انجیر میں موت کے سوا اللہ پاک نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ رات کو بڑے انجیر ہوں تو 2 اور اگر چھوٹے ہوں تو 3 انجیر پانی میں بھگو کر رکھ دیجیے۔ صبح وہی پانی پی لیجیے اور انجیر کو کھا لیجیے۔ انشاءاللہ صحت سے جڑی بہت سے مسائل، بہت سی بیماریاں اس سے حل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ موٹاپے سے نجات پانا چاہتی ہیں تو اپنی خوراک میں فائبر کا استعمال بڑھا دیجیے۔ دلیا کھائیے، سیب کھائیے، پپیتا کھائیے، گریپ فروٹ کھائیے۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے۔ اپنے جسم کو مسلسل حرکت میں رکھیے۔ ہر 5 سے 10 منٹ کے بعد چلیے۔ صبح خالی پیٹ 1 گھنٹہ واک کیجیے۔ اگر آپ کو قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حریر مربے کا استعمال کیجیے، اس سے قبض سے کافی حد تک چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ اگر مسلسل قبض رہے تو بواسیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر صبح اٹھنے کے بعد آپ کو تھکاوٹ، سستی محسوس ہو تو فوراً اپنے ہارمونز کے ضروری ٹیسٹ کروا لیجیے تاکہ بیماری کی تشخیص کی جا سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔